تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سورہ زمر بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور آپ کو معلوم ہے مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید کا، آخرت کا بیان ہے۔ سب سے زیادہ مکی صورتوں میں جس چیز کو فوکس کیا گیا ہے وہ ہے عقیدت توحید، کہ بھائی ان بتوں سے اپنی جان نکالو، کیونکہ ظاہر ہے جب تک آپ ایک خدا کو خدا نہیں مانیں گے، ایک اللہ کو اللہ نہیں مانیں گے، تو فالو کیسے کریں گے آپ اس کو؟ تو جو اسلامی قانون ہے وہ تو شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے، عقیدت توحید سے، کہ آپ نے پہلے ایک اللہ کو ماننا ہے، اس کے وجود کو بھی، اس کی توحید کو بھی، پھر اپنے آپ کو مکمل اس کے حوالے کر دینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اللہ کے حلال کو حلال مانیں گے اور اللہ کے حرام کو حرام مانیں گے۔ تو اس صورت میں بھی اور اس کے بعد والی چند صورتوں میں بھی عقیدت توحید کا بہت زیادہ بیان ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ تمہید ہے، اس کتاب کا نازل کرنا ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ زبردست غالب کا مطلب جو اس پر ایمان نہ لے کر آئیں ان کو عذاب دے سکتا ہے، اور حکیم کا مطلب عذاب دیتا اس لیے نہیں ہے کہ اس کی حکمت کے خلاف ہے، اس نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، دار الجزا نہیں بنایا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے حق کے ساتھ، یعنی باطل کتاب نہیں ہے، حق کے ساتھ ہے، یہ متلبسا بالحق، حق کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ برحق کتاب ہے۔ فاعبد اللہ، لہذا جب ہم نے آپ پر کتاب کو ٹھیک ٹھیک نازل کیا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، مخلصا لہ الدین، اس کے لیے دین کو یعنی عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ دین جزا کو بھی کہتے ہیں، عبادت کو بھی کہتے ہیں، مذہب کو بھی کہتے ہیں، بہت سارے معنی آتے ہیں، یہاں دین سے مراد ہے عبادت۔ فاعبد اللہ، تو آپ عبادت کیجیے، اللہ کی غلامی کیجیے، اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، یعنی خالص اسی کے لیے ہو، اس میں کسی غیر کی ملاوٹ نہ ہو۔ اس لیے کہ عبادت تو ہر مذہب کے لوگ کرتے ہیں، مشرک بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کی عبادت اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کتاب کو برحق نازل کیا، اور برحق کتاب کو فالو کیا جاتا ہے۔ جب فالو کیا جاتا ہے تو یہ کتاب توحید کا درس دیتی ہے، یہ کتاب شرک کی نفی کرتی ہے۔ الا للہ الدین الخالص، بھائی کیسے ہم ایک اللہ کی عبادت کریں؟ معبود تو اتنے سارے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو آپ کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ خبردار سنو، للہ دین الخالص، خالص عبادت صرف اللہ ہی کے لیے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہی ہے، یعنی یہ حکم بھی برحق ہے، غلط حکم نہیں ہے بلکہ یہ صحیح حکم ہے، کیونکہ خالص عبادت یعنی وہ عبادت جو شرک سے پاک ہو، اس کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، اللہ کی ذات ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اب جو لوگ مشرک ہیں نا، جو اللہ کے سوا معبودوں کو پوجتے ہیں، وہ دلیل کیا دیا کرتے تھے؟ بھائی یہ نیک لوگ ہیں جن کی ہم نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، تو ہم جب ان نیک لوگوں کی مورتیوں کی، ان کے مجسموں کی ہم عبادت کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے تو اللہ خوش ہوگا۔ جب اللہ خوش ہوگا تو ان کی عبادت کرنے سے ہمیں اللہ کا قرب ملے گا۔ یعنی ایک دماغ میں شیطان نے ایک چیز ان کے داخل کر دی تھی کہ بھائی اللہ تو نیک بندوں سے محبت کرتا ہے نا، جب محبت کرتا ہے تو نیک بندوں کو جتنی آپ ان کی تعظیم کریں گے اور جتنا آپ ان کو پروٹوکول دیں گے تو اللہ تو خوش ہوگا۔ انسان اپنے دوست سے محبت کرنے پر بھی خوش ہوتا ہے، لیکن یہاں ان مشرکین سے ایک فالٹ یہ ہو رہا تھا کہ بھائی تعظیم کی کسی نے منع نہیں کیا، محبت سے کسی نے منع نہیں کیا، آپ اللہ کے دوستوں سے، اللہ کے محبوبوں سے محبت کریں، لیکن تعظیم کا وہ درجہ جو آپ کو عبادت تک پہنچا دے، یہ تو پھر اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا نا۔ وہ درجہ جو آپ کو عبادت کے درجے تک آپ نے ان کو پہنچا دیا، یہ تو پھر غلو کر دیا آپ نے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کی تعظیم کرتے ہیں اس لیے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، لیکن اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت شروع کر دیں تو پھر تو بھائی آپ نے اللہ اور رسول میں فرق ہی نہیں چھوڑا۔ تو کسی کی ایسی، آپ اپنے باپ کے دوستوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے باپ خوش ہوگا، آپ کا والد خوش ہوگا، لیکن آپ اپنے باپ کو جو مقام دیتے ہیں وہی مقام باپ کے دوستوں کو دینا شروع کر دیں تو پھر باپ میں اور باپ کے دوستوں میں فرق ختم ہو جائے گا۔ اس چیز سے باپ ناراض ہوگا۔ آپ نے کہا میری وراثت کا چھٹا حصہ باپ کے بجائے میرے باپ کے دوستوں کو ملے گا، تو باپ کہے گا بھائی تم نے تو وہی کر دیا جو باپ کے حقوق ہیں، وہی سیم ان کو دے دیے، تو پھر باپ میں اور دوستوں میں فرق نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کے بجائے ان کو وہ مقام دے دیا کہ ان کی تم نے باقاعدہ عبادت شروع کر دی، حالانکہ عبادت تو صرف اور صرف
اللہ کی ہوتی ہے۔ تو مشرکین یہ کہا کرتے تھے بھائی ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ خوش ہوگا، تو لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ان کی عبادت ہمیں اللہ کا قرب عطا کرے گی۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ان کی عبادت اللہ کا قرب نہیں بلکہ یہ تمہیں اللہ سے دور کر رہی ہے، کیونکہ تم نے ان میں اور اللہ میں فرق ختم کر دیا، معبود صرف ایک ہوتا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو دوست بناتے ہیں، یہاں دوست سے مراد دوست نہیں ہے بلکہ دوست سے مراد ولی کے مختلف معنی آتے ہیں، یہاں ولی سے وہ دوستی مراد ہے، وہ ولایت جو خالصتاً اللہ کا حق ہے۔ اللہ سے بھی دوستی ہوتی ہے لیکن عابد اور معبود والی دوستی، یعنی اللہ سے جو ہمارا تعلق ہوتا ہے وہ عابد اور معبود کا ہے۔ دیکھیں تعلق کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک تعلق اولاد کا باپ سے ہوتا ہے اور اولاد کا ماں سے ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے بہن بھائیوں کا، یہ بھی الگ تعلق، یہ الگ نوعیت کا تعلق ہے، ایک تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا، وہ الگ نوعیت کا تعلق ہے، ایک تعلق ہوتا ہے دوستوں کا، وہ الگ نوعیت کا تعلق ہے۔ اسی طرح ایک ریلیشن ہوتا ہے اللہ کا اور بندوں کا، وہ الگ نوعیت کا ریلیشن ہے، عابد اور معبود کا ریلیشن۔ یہ والا ریلیشن آپ اللہ کے سوا کسی کو نہیں دے سکتے۔ تو اس معنی میں مشرکین اپنے معبودوں کو ولی کہتے تھے کہ جیسے اللہ ہمارا ولی ہے، یعنی ہم عابد ہیں اور وہ معبود ہے، تو ایسے ہی ہم اللہ کے علاوہ کو بھی ولی بناتے ہیں، یعنی اس معنی میں ولی بناتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے معبود ہیں اور ہم عابد ہیں۔ یہاں ولی سے مراد عام ولی مراد نہیں ہے، ولی تو مطلق دوست کو کہتے ہیں، دوست تو کسی کو بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں ولی سے مراد کیا ہے؟ مختار سمجھنا کسی کو، قادر مطلق سمجھنا، یہ سمجھنا کہ اس کے پاس اختیارات ہیں لہذا میں اس کی تعظیم کروں گا، اس کی عبادت کروں گا تو یہ میری بگڑی بنائے گا۔ یہ والا ولی آپ اللہ کے سوا کسی کو نہیں بنا سکتے۔ تو اس والے ولی کی یہاں نفی ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو ولی ٹھہرا لیتے ہیں، یعنی معبود والا ولی بنا لیتے ہیں، اور دلیل کیا کہتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، بھائی ہم نے جو ان کو ولی بنا دیا، یعنی ہم نے جو ان کی عبادت کی ہے تو ہم عبادت اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو ہم اس لیے عبادت کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کا قرب دے دیں، ان کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ یہ وہی دلیل ہے جو آج مشرکین دیتے ہیں کہ یعنی ہم تو اصل میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اصل تو اللہ ہی ہے۔ تو یہ والے جو باطل دلیلیں ہیں نا، یہ پرانے مشرکین بھی دے چکے ہیں دلیلیں کہ ہم تو اصل میں تو اللہ ہی کو مانتے ہیں، جو آسمانوں پہ ہے مانتے اسی کو ہیں، تو ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، یہ تمہاری دلیل غلط ہے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، مشرکین کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، جب ان کے سامنے جھکیں گے اللہ خوش ہوگا کہ لو بھائی میرے ولیوں کے سامنے جھک رہے ہو تم۔ آگے اللہ کہتے ہیں نا 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 ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا جس چیز میں تم اختلاف کر رہے ہو، یعنی اہل ایمان سے اختلاف کر رہے ہو۔ اہل ایمان کہہ رہے ہیں تمہاری یہ عبادت جہنم میں جانے کا سبب ہے، اور تم کہہ رہے ہو جنت میں جانے کا سبب ہے کیونکہ اللہ خوش ہوتا ہے، تو اللہ فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن۔ یہاں فیصلے سے مراد ہے عملی فیصلہ، زبانی فیصلہ اللہ نے دنیا میں کر دیا قرآن میں کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ مشرک اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہتا ہے، مشکل کشا کہتا ہے، حاجت روا کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں اس طرح نبی کو مقام دوں گا تو اللہ خوش ہو جائے گا، تو یہ اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ نا 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 نا، اللہ کبھی اس سے خوش نہیں ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں اس اختلاف کا قولی فیصلہ، زبان سے فیصلہ تو میں نے دنیا میں کر دیا ہے، وہ فیصلہ کیا ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، لیکن عملی فیصلہ میں آخرت میں کر دوں گا کہ مشرک کو جب جہنم میں ڈالوں گا اور اہل توحید کو جنت میں داخل کروں گا تو پریکٹیکلی تمہارے سامنے فیصلہ آ جائے گا۔ تو یہاں یحکمو کا مطلب کیا ہے کہ عملی فیصلہ، کیونکہ جو زبانی فیصلہ ہے وہ تو اللہ نے دنیا میں کر دیا ہے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ ان کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، بتا دے گا قیامت کے دن، عمل سے بتا دے گا کہ توحید پرست صحیح تھے اور مشرک غلط تھے۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، پھر یہ نبی کو تسلی ہے کہ اتنی واضح بات یہ ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ اللہ کہتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹے ہوں اور بڑے کافر ہوں۔ کفار یہ کافر میں مبالغہ ہے، یعنی کھلے ڈلے کافر، ڈھٹائی کے ساتھ کفر کرتے ہوں، یعنی ایک تو کفر بھی کر رہے ہو، عبادت بھی کر رہے ہو جھوٹے تراشے ہوئے خداؤں کی، اور پھر غلط دلائل سے اپنے برے عمل کو صحیح ثابت کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہو، تو یہ چھوٹا کافر نہیں ہے، یہ بڑا کافر ہے۔ تو ایسے ہٹ دھرم ضدی اور کاذب، جھوٹا کا مطلب شرک بھی جھوٹ ہے۔ جب آپ یہ بولتے ہو کہ میں
یہ ہمارے معبود ہیں اور یہ مشکل کشاں ہیں، تو یہ جھوٹی تو ہے نا. تو ایسے جھوٹے لوگوں کو اللہ سیدھا راستہ نہیں دکھاتا. سیدھا راستہ جب ہوگا جب آپ اس جھوٹ سے توبہ کریں اور اصلاح کی نیت کریں. آپ چاہیں کہ ہمیں اگر سیدھا راستہ نظر آیا تو ہم اس کو فالو کریں گے. تو جس کے اندر انابت ہوتی ہے اس کو تو اللہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. جو اتنا لیول پہ جا کے ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہوتے ہیں ان لوگوں کو توحید کا راستہ اللہ نہیں دکھاتے.